کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحف کا ذکر ہوا کہ حضور سے بھول ہوئی. تو دیکھیے اس حوالے سے کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے. یہ بھول جو نبی کی بھول ہوتی ہے یہ ہماری بھول کی طرح نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کا نسیان ہماری طرح نہیں ہوتا. ان کا بھولنا یہ کچھ اور ہوتا ہے. ہمارا بھولنا دیکھیے ہر طرح کا ہوتا ہے, ہر قسم میں, ہر معاملے میں ہو سکتا ہے. انبیاء کا بھولنا ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ جو تبلیغی امور ہوتے ہیں ان میں کبھی نہیں ہو سکتا. جو انہیں تبلیغ فرمانی ہے, جو پیغام پہنچانا ہے, اس میں وہ کبھی نہیں بھول سکتے, کیونکہ تبلیغ کی گارنٹی لی گئی ہے, اس کو سیکیور کیا گیا ہے. اگر اس میں بھول ہو جائے گی تو پھر دین ہم تک مشکوک انداز میں پہنچے گا اور دین سارا مشکوک ہو جائے گا, تو اس میں نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جیسے کچھ ادائیگیوں میں نماز پڑھتے ہوئے یا روزے میں یا کسی ایسے عمل میں اگر بھول ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو بھول ہوتی ہے یہ پھر آپ کی کسی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوتی, نہ کسی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے, نہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں شیطان بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ شیطان سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو محفوظ کر رکھا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایکسٹرا قوت, طاقت اور صلاحیت سے نوازا تھا کہ آپ شیطان کو پکڑ لیتے تھے. بعض دفعہ شیطان آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا نماز کے اندر, تو آپ اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو باقاعدہ آپ ایسے قابو کر لیتے تھے کہ فرمایا کہ میں نے اس کا گلا دبا دیا. اس نے مجھے نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی, میں نے اس کا گلا دبا دیا, اور میں نے اتنی زور سے اس کا گلا بھینچا کہ پھر میں نے اس وقت چھوڑا جب اس کی زبان لٹک کے باہر آ گئی اور میرے ہاتھ پہ اس کی ٹھنڈک سی محسوس ہوئی, تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. یعنی آپ اندازہ کریں یہ اللہ کے نبی کی طاقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شیطان کے اوپر پورا قابو ملا ہوا تھا. اور ایک دفعہ آپ نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا, ستون سے باندھ دیا مسجد نبی شریف کے, اور پھر بعد میں اس کو کھول دیا. ورنہ اگر میں اسے بندھا رہنے دیتا تو مدینے کے بچے بھی اس سے کھیلتے. یہ دیکھیے, تو یہ اختیار آپ کے پاس تھا, تو شیطان آپ کو نہیں بہکا سکتا. تو اب بھولنا جو آپ کا تھا نہ تو غفلت سے تھا اور نہ شیطان کے اثر سے, بلکہ یہ بھولنا اس وجہ سے ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عرفان, اس کی تجلیات کی طرف توجہ ہوتی تھی, استغراق کا عالم ہوتا تھا, اور ادھر دھیان بڑھ جاتا اور مستغرق ہو جاتے اس کی طرف, تو پھر ادھر سے توجہ ہٹ جاتی. انبیاء کی یہی شان ہے کہ جب وہ عالم ربانی کی طرف زیادہ مستغرق ہو جاتے ہیں, اس میں بالکل ڈوب جاتے, تو پھر دنیاوی امور کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی تھی. تو اس طرح کبھی نسیان یا بھول ہوتا تھا, تو یہ سبب ہوتا. اور پھر اس میں یہ حکمت تھی, اللہ تعالیٰ بھی پھر یہاں پر جیسے بھولنے دیتا تھا, یہ نسیان ہونے دیتا تھا. کیوں؟ تاکہ امت کو مسئلہ پتہ چل جائے, پیغمبرانہ طریق سامنے آ جائے, اور امت کے لیے ایک مثال یا ماڈل قائم ہو جائے, اور اس پہ آسانی سے عمل کرے. تو یہ حکمتیں ہوتی تھی. اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا, اور اس کو اگر کوئی زیادہ سمجھے, خدا نخواستہ کہ زیادہ بھول ہوتی رہتی تھی, تو یہ توہین ہے. کوئی اگر یہ ایسی بات کرے کہ آپ سے زیادہ بھول ہوتی تھی, نسیان ہو جاتا, یہ توہین ہے اور یہ گستاخی میں شمار ہوگا. ایسا ہرگز نہیں. کبھی کبھار یہ عمل ہوا نسیان, اور اس سے بڑے مسئلے ثابت ہو گئے, جیسے کہ یہاں پہ پتہ چلا. یہ ہمیں تمام احترامات جو ہیں نا وہ پیش نظر رکھنے چاہیے.